الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت پاک تھانوی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے. اس کو برابر سناتا ہوں اور واقعی بھی اس لائق ہے کہ بار بار سنائی جائے. اس کا مطالعہ کیا جائے. اس کو مکہ معظمہ میں اس کا ترجمہ کیا حضرت پاک تھانوی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے تشریف لائے. دونوں ایک ہی جگہ تھے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہوتا تو بہت نافع ہوتا, لوگوں کو نفع پہنچتا. حضرت حاجی لکھتے ہیں کہ اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس وجہ میں ترجمہ کے لیے بیٹھ گیا تو وہی ترجمہ کیا. تو وہاں سے وہی کتاب لیا تھا مولانا نے میرے پاس مکہ ہی میں. پھر میں نے کہا بھائی یہ تو اردو ترجمہ ہے, اس کا عربی نسخہ جو ہے حاصل کرو. ایک تو تصوف کی کتاب ہر کتاب پر ملی تھی, ہر دکان میں نہیں ملتی بھی نہیں تھی. لیکن ہمارے ساتھی اٹھے رات میں, پھر 2 بجے رات میں کسی کے یہاں رکھی ہوئی تھی مل کی کتاب عربی کی. ترجمہ ہی ہے تھانوی کا. فرماتے ہیں بہت اچھی جامع کتاب. اور تعب برداشت کرنا طلب رزق میں 2 قسم پر ہے. محنت مشقت کرنا روزی کے حاصل کرنے میں 2 قسم پر ہے. ایک تو تعب جسمانی ہے یا تعب روحانی ہے. جسمانی تعب ہے, محنت مشقت پڑتی ہے تبھی رزق ملتا ہے, اور روحانی ہے اس کو بیان فرمانا ہے. اگر تعب جسمانی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے. اس رزق کے لیے تعب جسمانی سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تعب جسمانی سے محفوظ کے روزی. ایک شعر یاد ہے واقعہ, اب دیکھیے بیان کر پاتا ہے, حضرت سے بہت سنا. ایک شخص تھے مسلم کا طرف میں روزی کو بغیر تاب اور مشقت کے چاہتا ہوں, مانگا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسی روزی دیا. وہ تبھی کسا بہت سناتے تھے. وہ کہتا اللہ تعالیٰ روزی چاہتا ہے لیکن بہت مشقت والی نہ ہو. بہت مشقت والی روزی کوئی بہت زیادہ محمود نہیں ہے, لیکن روزی نہ تو آپ برداشت کرنا ہوگا. معلوم ہوا کہ روزی کے لیے آسانی ہے. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. مطلوب نہیں ہے تاب. اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اور تعب کرنا طلب رزق میں 2 قسم پر ہے. یا تو تعب جسمانی ہے یا تعب روحانی مشقت ہے. اگر تعب جسمانی ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. 2 روٹی کے لیے اتنی محنت اتنی مشقت یہ مطلوب نہیں ہے, ہو تو کرو, لیکن اسی میں اللہ آسان روزی دیجیے. وہاں روم نے بہت لکھا ہے. یہی ایک آدمی دعا کرتا تھا, اس کے گھر میں ایک گائے آ گئی, وہ اس کو باندھ لیا. معلوم نے بہت لکھا ہے, بہت سنا ہم نے کئی مرتبہ. تو روز یہ خواہم بنا کے بیتاب, روز یہ خواہم بنا کر بیتاب. اور دوسرا یہ ہے کہ جس من میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوئی ہوں سوائے طلب کے. طلب تو کر سکتا ہوں لیکن اس میں محنت نہیں کر سکتا. دوسرے اسے پیچھے چکر میں نہیں پڑتا. چلو آگے بڑھو, ٹھیک کر لینا. بے تاب روزی بخواہم بغیر تاب کے میں روزی چاہتا ہوں. اس لیے کہ بغیر طلب کے میں کچھ نہیں جانتا. نہ کھیتی کر سکوں, نہ تجارت کر سکوں, نہ کہیں جا سکوں. بس اللہ مجھے روزی دے, گھر بیٹھے روزی دیجیے. روزی اللہ کے خوش کرنے کے لیے تو تعب ہے.
روزے کے لیے ہے لیکن اس کے لیے اتنا کہ ویسے دین چھوڑ دے. ہمارے بزرگوں نے یہی کیا. ایک لڑکا رہتا تھا حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں, بہت دن رات رہتا تھا. اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی, بھاگ نکلا. کبھی دیکھو اس کا دیکھو, پہلے اتنا رہتا تھا اب رہتا بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے. ایک بڑھیا نے اپنے لڑکے کو ایک عالم پر چھوڑ دیا تھا کہ آپ کے یہاں رہے گا. رہا وہ. ایک دفعہ بڑھیا گئی, دیکھا تو لڑکا چنا کھا رہا تھا اور شیک جو ہے اچھا کھانا کوئی کھا رہے تھے. کہا ہم نے لڑکے کو اس لیے دیا تھا کہ ہمارے لڑکے کو یہ چنا کھلا رہے ہیں اور آپ یہ کھا رہے ہیں. اس وقت ہڈیاں رکھی ہوئی تھی. کہا کم بے دلہ کھڑے ہو جاؤ. مرغ بن کے بیٹھ گیا. کہا تمہارا لڑکا جب ایسا ہو جائے گا تب مرغ کھائے گا, پہلے ہی نہیں. ہمارے یہاں کی مکتب سے بہت پر مذاق آدمی تھے, بہت زیادہ. کسی نے کہا کہ مولانا آپ لوگ خوب مرغ کھا رہے ہیں. حکیم صاحب اکثر سب خوب. کہا بہت مرغ آپ بنے ہوئے ہیں مکتب میں, جو آؤ ہمارے مکتب میں جو مرغا بنو گے تب کھاؤ گے, تو کھاتے ہی آ رہے ہو. بہت پر مذاق آدمی تھے. ہمارے یہاں 2 مہینہ رہ کر کوئی ہے, کوئی بات بھی نہیں. تو ہم لوگ کیا تھا, دال روٹی کھلاتے تو من چٹنی دال روٹی. اب وہ کراچی کا پیر تھا زبردست, خود بڑے آدمی تھے, کچھ بولتے نہیں تھے, کھا لیتے تھے. جب میرا لڑکا سعید چلا گیا سعودیہ, کہا دیکھو اب میں دال روٹی نہیں کھاؤں گا, تمہارا لڑکا سعودیہ چلا گیا, اب مرغ کھاؤں گا. حکیم صاحب نے کہا میں مرغ کھاؤں گا. میرا سب بہت بری ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ایک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اسی میں بہرحال بہت دیر ہو جائے گی. تاب برداشت کرنا طلب رزق میں 2 قسم پر ہے, یا تو تاب جسمانی ہے یا تاب روحانی ہے. اگر تاب جسمانی ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. یہ مطلوب نہیں ہے, لیکن کسی معرفت کی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ ہم کو خوب آپ بھوکا رکھیے پیاسا, یہ کسی نے نہیں. مولانا عبداللہ فرنگ ماہری نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے محنت و مشقت کو طلب نہیں کیا ہے, اگر محنت آئی برداشت کیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم کو محنت دیجیے, ہم کو ڈالیے مصیبت میں, کبھی نہیں. کسی نبی ولی نے, عبداللہ فرنگ ماہری نے, کسی نبی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا. عبداللہ فرنگ ماہری لکھ رہے. ہمارے حضرت کے تو یہی سب بیان تھا موضوع. اب جو سنے گا وہی سے. ہمارے نبی تاب کرنا طلب رزق یا تو تاب جسمانی ہے یا تاب روحانی ہے. اگر تاب جسمانی ہے تو اس سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. مطلب نہیں کہ اللہ ہم کو بھوکا رکھ, اللہ ہم کو پیاسا رکھ, ہم ٹھنڈا پانی نہ پیئیں کبھی. یہ سب حضور ہے, غلط صوفیہ کا یہ ڈھنگ. ٹھنڈا پانی پیوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی سے کہا اشرف علی ٹھنڈا پانی پیو تاکہ ہر بونے منہ سے الحمدللہ نکلے. تعلیم کس کو مجدد وقت کو تعلیم دے رہا ہے کون؟ حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. یہ دوسرے خم کے دریا درو راہ بود, خم کے دریا درو راہ بود, پیش او جے ہوں رہا بادو نہر. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے گا قریبی ہے, وہیں سے پانی آ رہا ہے. یہاں مٹکا جمنے بہ رہی ہے نا, جمنا خم کے دریا درو راہ بود, پیش او جے ہوں رہا بادو نہر.
جس دریا کا راستہ، جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے گا، اس مٹکے میں پانی کبھی کم ہوگا؟ یہ ہمارے حضرات ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کہتے ہیں ان کا خون دریا سے لگا ہوا تھا، علم ایسا سوتا تھا ان کے پاس کہ ماں گنگوہی یا ماں تھانی یا اشرف علی جیسا سب علماء ربانی ان کے سامنے جھک گئے. حضرت ماں محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے ان کے عمل کی وجہ سے نہیں جاتا بلکہ ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں، جبکہ اس طرح دربن تھا ہی نہیں تو عالم علم کیا. خم کیا دریا درو راہ بود پیشی اجے ہوں رہا بہادر ہے. کتاب ہے بہت عمدہ، ماتھانی جی تنبیہ تربی، پھر تنبیہ تربی، پھر ابن عربی، ابن عربی کے بعد تنزیہ ابن عربی. ماتھانی لکھا ابن عربی کے تنزیہ کے لیے کیا عالم تھے، مانے کو وہ بھی علم. ایک علم آخرت ہے، ایک علم ہے آخرت. تو مجھ کو بلایا حضرت صبح کو، غالباً عید کا دن ہے، مضمون ہے، دیکھا تو اس میں لکھا ہے کہ علم ایک علم لدنی ہے، علم مکاشفات ہے جو اس علم سے اونچا ہے اور ہر عالم کو اس کو سیکھنا ضروری ہے. بہت سیکھا ہے اور کم سے کم اس کی تصدیق کرنا تو ضروری ہے. اس علم والوں کی تصدیق کرنا یہ ضروری ہے، وہ لازمی ہے، ورنہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے. علم دو قسم کا، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن. جب ماں تھانوی گئے حضرت حاجی صاحب کے یہاں، لڑکا پوچھا گھر کے لوگوں نے کہ بھائی یہاں یہ کہاں گیا، اشرف علی کہاں گیا؟ معلوم ہے گئے ہیں اپنے پیر کے یہاں علم سیکھنے کے لیے. کہا اتنا دنوں تو پڑھا دیوبند میں، ابھی اس کو علم نہیں آیا، گیا پڑھا وہاں حاجی صاحب کے مکے میں. بے شک وہ علم جو حضرت حاجی صاحب کے پاس تھا اور جگہ نہیں ملا. تب تو سفر کیا باقاعدہ اور گئے تو مولانا یعقوب صاحب ساتھی بھی استاد تھے، حضرت تھانوی کو استاد تھے، وہ بھی گئے حضرت حاجی صاحب کے مکے میں تھے. حضرت نے فرمایا گنگوہی نے کہ حضرت یہ مولانا یعقوب صدر مدینہ دارالعلوم یہ آپ کے خدمت میں رہیں گے، میں جا رہا ہوں مدینہ، آپ کی خدمت میں رہیں گے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو رہے تو نہیں، بولیں گے نہیں کچھ. شیخ کو زبان ہونا چاہیے، مرید کو کان. وہاں یعقوب صاحب متعلق کہا حضرت علی صاحب نے اسے رہے لیکن بولیں گے نہیں. گئے مدینے سے آئے، حضرت علی صاحب نے پہلے ہی شکایت کیا کہ ایک ہی تو بات کہی تھی کہ بولیں گے نہیں، جو کوئی آتا تھا تو اس سے پہلے ہی بولنے لگتے تھے. ہے لکھا، خاموش رہو، کان بن کے رہو، شیخ تمہارا زبان ہے. خم کے دریا ضرور ہے. لیکن فرماتے ہیں لکھا ہے کہ شیخ اتنا کامل تھا باوجود کہ ہمارے یعقوب صاحب نے پوری ایک ہی چیز تھی اور پورا نہیں کر سکے. ایک ہی چیز کا حکم تھا نہیں، لیکن تب بھی کتنے لوگوں کو عالم بنا دیا. عالم خاموش. خم کے دریا ضرور ہے بود پیش اجے ہوں ہزاروں. الید العلیٰ خیر من ید سفلا، ید علیٰ بہتر ہے ید سفلا سے. دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. کہا آپ کہتے ہیں حضرت کہ موتی کا حق زیادہ ہے، موتی کا اس کا بہرحال ہے مسئلہ. بہرحال ثابت یہ کیا ہے کہ نہیں، دینے والے کا حق زیادہ ہے
اس معلوم ہوا کہ جود اور سخا اچھا ہے تبھی تو دے گا. تو کسی نے پوچھا کہ اس کیا حدیث ہے؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلی. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمارت مالداری بہتر ہے اس سے، کیونکہ ید علیٰ المعطیہ، ید علیٰ مطلب جو دینے والا ہاتھ ہے، ید سفلی لینے آخرہ لینے والا. تو حضرت علی صاحب سے کہا، دیکھیے اشکال ہے، حضرت علی صاحب سے اشکال، سب کے شیخ تھے وہاں وہی الید العلیٰ بہتر، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والا. تو ید علیٰ کیا کام کر رہا ہے؟ دینے کا کام کر رہا ہے، اور لینے والا کیا کام کر رہا ہے؟ لینے والا کام نیچے کام کر رہا ہے، اور اس کو حضور فرما رہے ہیں کیا الٹا معلوم ہوتا ہے. ید علیٰ بہتر ہے، فرمایا کہ دیکھ نہیں اسے نہیں مانتے. ید علیٰ بہتر ہے، دینے والا اس کا ہاتھ اوپر دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے یدی بار نہیں کہ اس کا درجہ کم ہوگا. ہاں یہ وہ دنیا کو اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے، جتنا یہ دیا تو دینے والا فقر کی طرف، وہ مائل بفقر ہے. حضرت عائشہ صاحب نے فرمایا وہ مائل بفقر ہے، اور لینے والا ہاتھ باہر ہے مائل بغنا ہے. فرمایا یہ دیوری ہے تو معلوم ہے کہ وہی بہتر ہے. سستا لگے رہو، علم ملا ضروری، اس علم کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے. یہ پاس کر لیا وہ پاس کر لیا ہے، اس کے لیے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جہاں وہاں تھانوی گئے جبکہ اصطلاحی عالم میں نہیں تھے. اس کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم سے بھی حصہ دے. کتاب دیا تھا تو یہی یاد آ گیا کہ جا کے علماء کو سناؤ، دیکھو کہ اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے، نہیں کم سے کم اس علم والوں کی تصدیق کرنا ضروری ہے. اب کہتے اس کے علاوہ علم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس علم سے بھی ہم سب لوگوں کو باہر فرمائے. لکھا ہے کم سے کم اس کی تصدیق تو کرو، علم ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، علم تھا، وہ بھی ایک علم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم سے بھی نوازے، علم سے نوازے. حضرت کا ایک بہت معمول تھا، عید ہی کے دن یہ کتاب یہ ہے، یہ بھی ضروری ہے. جیسا مولی لوگوں کو سنا دو، یہ دکھا دو، کہو نہ حاصل ہو تصدیق تو کرو کہ اسے ہمارے علم کے علاوہ ایک علم ہے. ابھی سب لوگ سمجھتے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب کا علم سب سے بڑا ہوا تھا، تو اسی علم میں ہم نے تفوق حاصل کیا. اس طریقے سے اور علم جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی جاری ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے والی چیزوں کا علم دیتا ہے. تاب برداشت کرنا. طلب رزق میں دو قسم ہیں، یا تو تاب جسمانی ہے یا تاب روحانی ہے. اگر تاب جسمانی ہے تو اسے اللہ کے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جب طالب رزق پر تاب جسمانی غالب ہوتا ہے تو اس کو بجا آوری احکام سے باز رکھتا ہے، اور راحت کے ساتھ جو رزق ملتا ہے اس میں فرصت طاعت اور بجا آوری خدمت سہل ہے. اگر تاب روحانی ہے تو اس سے اور بھی زیادہ پناہ مانگنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تاب روحانی اس سے ہوتا ہے کہ طلب رزق میں کلفت اٹھاوے، اس میں فکر کرے، اس کا بوجھ اس کو گرامار کر دے، اور راحت بدون توکل میسر نہیں ہو سکتی. اللہ کو بھروسہ، اسباب کے ترک لیے نہیں کر رہے ہیں، اسباب کے ساتھ بھی توکل ہو سکتا ہے. کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ اٹھا دیتا ہے اور اس کے عوض خود اٹھا دیتا ہے. جیسا فرمائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر شیخ نے دعا میں کہا مشغول قلب کے مشغول ہونے، اس میں فکر کے متعلق ہونے سے بچاؤ قلب کو.
قلب کو مشغول نہ کرو دوسرے کے ساتھ. سو قلب کا قصہ رزق کے ساتھ مشغول ہونا حجاب عظیم ہے اللہ سے. اللہ یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن کا قول ہے کہ اکثر جس نے مخلوق کو محجوب کر رکھا ہے وہ دو چیزیں ہیں، فکر رزق اور خوف خلق. اس کی وجہ سے آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا. فکر رزق اور خوف خلق دونوں میں فکر رزق بڑا ہے، دونوں میں فکر رزق بڑا حجاب ہے. اسی لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے. کسی نے دعا نہیں مانگی کہ رزق ہماری تنگ کریے، سب نے وسعت مانگی. کیونکہ بہت سے لوگ خوف خلق سے فارغ ہیں مگر رزق کے بہت ہی کم قائم ہیں. لوگوں کے خوف رزق کے خوف سے خالی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا خود وعدہ فرمایا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ احتیاط تیرے وجود کے ساتھ قائم. احتیاط بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ضرور خیال ہو جاتا ہے. بہرحال یہ حفاظت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں ترجمہ، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے اشرف علی کا ترجمہ کر دو، مفید ہوگا. وہی ترجمہ کیا مکہ معظم میں. تو ہم کو فکر ہوئی وہاں وہی اصل کتابیں مانگنی حاصل کرنی چاہیے. تو اصل کتاب عربی کی ہم لوگوں نے مکے میں 2 بجے رات میں حاصل کر دیا. تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا میں بھی ترجمے کی کوشش کروں اس کو دوسرے ترجمہ نہیں کر سکے. وہی مسئلہ موجود. ہاں ہم لوگ بھی کوشش کریں، عربی مل گئی ہے لیکن نہیں کر سکے ہم نے ترجمہ. حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ماں تھانوی ترجمہ کیا ہے، اور خود دیوبند کے سب سے بڑا آگے ہے لکھا ہوا. کہا اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. چھوٹی سی کتاب مگر رزق کے خیال سے بہت ہی کم لوگ ہیں. خصوصاً ایسی حالت میں احتیاط تیرے وجود کے ساتھ قائم ہے اور تو ایسی چیز کا محتاج ہے کہ تیری ترکیب کو قائم رکھے اور تیری قوت کو مضبوط کرے. کھانا نہیں کھاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے. اور یہ جو شیخ نے کہا فکر کے متعلق ہونے سے بچا، یہ کیا مطلب؟ فکر تو رہی. اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کے ساتھ امت اس قدر متوجہ ہو اس میں استغراق کی نوبت آ جائے. اس سے منع کیا ہے. یہاں تک کہ اور کسی شے کی گنجائش نہ رہے. یہ بقدر ضرورت اس میں اشتغال جائز ہے، ضروری ہے، مگر اتنا اشتغال کہ نماز روزہ بھی چھوٹ جائے منع ہے. اور یہ وہ حالت ہے جو دوری کی موجب ہے. اتنا اشتغال ہو جائے گا تو اللہ سے دوری ہو جائے گی اور نور وصال کو تاریک کر دیتی ہے. نور وصال کو اللہ سے متصل ہونا لگا دو. بآواز بلند کہتی ہے کہ اس حالت والے کا قلب نور یقین سے اجڑ گیا، جو ہر اسی چکر میں ہے. بدوان حال اس حالت والے کا قلب نور یقین سے اجڑ گیا ہے، قوت و تمکین سے مفلس ہو چکا ہے. یہ شخص وہ سمجھتا ہم بہت بڑے ہیں، تمہاری تو یہی اڑ گئی ہے، تو کیا ہے. اور یہ جو کہا کہ رزق کے باعث مخلوق کے روبرو ذلیل ہونے سے بچا، سو جاننا چاہیے کہ جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور طور سے عقل سے کم نصیب ہو اس کے لیے ذلت ضروری ہے. کیونکہ اس کو مخلوق کے تمہ ہو گئی، اس وقت کہ اس کو مخلوق سے تمہ ہو گئی، خالق سے تمہ اٹھ گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے قسمت ازلی کو نہیں دیکھا کیا لکھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ کوئی بات ہونے کا یقین اس کو نصیب نہیں ہوا کہ اللہ سچا ہے. اس لیے مخلوق کے آگے تملو کر کے ذلیل ہوا، ہاتھ پھیلا دیا اور اس کی لو لگا کر اس کو لپٹا. اور یہ سزا اس کی ہے کہ اللہ سے غافل ہوا. اللہ سے غافل ہوا اللہ تعالی. اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ ابھی سخت ہے.
اگر اس شخص کا ایمان و توکل صحیح ہوتا تو یہ اسے معزز ہوتا، توکل اس کو اللہ سے۔ اب یہ سب چیزیں باتیں چیز ہے، کبھی فرماتے یہ بھی سب چیزیں ہیں، علم کا یہ بھی ایک درجہ ہے، فرماتے تھے علماء سے یہ بھی حاصل کرو، علم حقیقی، علم رسمی سر بسر قیل سقال، علم رسمی سر بسر قیل سقال، نہ ازو کیفیت حاصل نہ حال۔ اللہ کی پوری خواہش تھی اس علم سے لوگ باہر آئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے قسمت ازلی کو نہیں دیکھا، کیا لکھا ہوا ہے۔ رزق کو تو اللہ نے اپنے ذمے لیا، عمل کو تم کو سپورٹ کیا۔ ایک عالم لکھ رہے ہیں جو اللہ نے اپنے ذمے لیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہمارے ذمے عمل تھا، عمل کو چھوڑ دیا، جو اپنا کام تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو اللہ نے لے لیا اس کے پیچھے پڑے ہو۔ اس کے ساتھ اس کے صادق الوعد ہونے کا یقین اس کو نصیب نہیں ہوا، اس لیے مخلوق کے آگے تملق کر کے ذلیل ہو گئے تھے۔ اللہ ہم سب لوگوں کا حال ہی بنا۔ حضرت تھانے کے حضرت بیٹھے رہتے تھے تو اس میں من یاد آتا تھا تو حضرت تھانے لکھ دیتے تھے کہ تمہارا ہدیہ اگر کسی نے لکھ دیا کہ حضرت یہ 5 روپے بھیج رہا ہوں، چاہے آپ اپنی تعلیم لے آئیے خرچے میں یا مدرسے کو دے دیجیے، حضرت کیا بتائے آخر تک رہے، کہہ دیا تو لکھا اس کو کہ تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا، اس کے واپس کہا میرے دل میں آیا یہ 5 روپے اسے اختیار جب دیا ہے تو تم اپنے میں خرچ کرو، اسے معلوم تمہارے تعلیم محتاج بھی ہوتے تھے کبھی۔ کہا جب اسے کہا کہ یہ چاہے آپ اپنی بس میں خرچ کیے مدرسے میں تو جی چاہا کہ مدرسے میں دے دوں، اختیار ہے، تو خیال ہوا کہ مدرسے تم کو اتنی ضرورت ہے، مدرسے کیوں دو گے؟ پھر خیال ہوا کہ آپ نہیں رکھ لوں، یہ بھی لکھا ماشاء اللہ سے بیٹھے تھے، کہا سنو دیکھو یہ ہدیے میں مجھ کو اختیار دیا ہے، آپ نے مسئلے میں خرچ کروں یا مدرسے کے دوں، تو یہ اختلاف مدرسے کے دوں تو اپنا خیال، اپنے کو دوں تو مدرسے کا خیال، طلبا کا خیال۔ لکھا تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا ہے واپس، تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا، تمہارا تھانی بلاتے ماشاء اللہ اسی اللہ سنو دیکھو اس نے بے قاعدہ لکھا ہدیے میں اختیار یا تو اپنے اختیار کیجیے مدرسے دیجیے، تو چونکہ یہ تشویش مجھے خود ضرورت ہے۔ اب دیکھیے اسی سمجھ لیجیے، اس سے معلوم کیا کہ محتاج بھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، تمہارا ہدیہ مجھے میں تشویش ہوا اس لیے واپس کہا دیکھو واپس کر دیا میں نے اصول کے مطابق، لیکن دیکھو اب کیا ہوتا۔ اسی کے بعد ڈاکیا آتا تھا، ڈاکیا آیا تو اتنا روپیہ آپ کو ہدیہ فلاں نے بھیجا ہے۔ کہا دیکھو یہ ہدیہ میرے اصول کے مطابق آیا ہے، اسے قبول، وہ ہدیہ مجھے تشویش ہوا، میرے ہدیہ خراب تھا، واپس۔ زندگی بھر یہی کرتے رہے، اصول جو بنائے بس اسی میں ڈٹے رہے، کوئی تعویل نہیں۔ اب یہ بتایا خود کہنا کسی سے، شاہ اللہ صاحب خود بیان کر کہ چونکہ مجھے بھی ضرورت تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ہی رکھ لوں، اختیار ہے۔ پھر خیال ہوا کہ طلبا ہے سب وہ بھوکے رہے، میں کھا لوں، یہ میرا تعلیم کی بات، اور وہی یہ بیان بھی کر سکتے تھے تعلیم کے لیے، تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا اس سے واپس۔ جب آ گیا بس اللہ دیکھو یہ ہدیہ ہمارے طریقے کے مطابق آ گیا، وصول سے لے لیے، آ گیا نا۔ اس طرح تربیت کیا ہے حضرت شاہ رسول اللہ، وہ بھی اسی تھے، اللہ تعالیٰ نے عزت کی روزی دی ہے۔ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو جو
جو کام کرنے والا تھا یعنی کہ کسی سیٹھ کا تھا وہ، تو اس نے حضرت سے کوئی ایسی بات کی جیسے بے اتنائی، کام تو ہم اس کا کر رہے ہیں، ان سے کیوں دبے، یہ انداز تھا. ہمارے سامنے بات ہے، دادا ایسا اس کے بھاگا گرو پہ گیا. نارائن تم سے ڈراتے ہو ہم کو، تمہارے جیسے ایسے کہتے ہیں بھاگا جا کار کو، تو بھگا دیا ہم کو. اس نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسٹیٹ دیں گے. شام سے رہے ہر جگہ، تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا ہے. اسے بابا اس مسجد میں کام ہو رہا تھا، تو سب لکڑی وغیرہ تھی، اسی ہم لوگ آئے تھے وہاں. مجھے صاحب بھی تھے، یہ تھے. کہا دیکھو جی آخر ہم کو بھی ایندھن کے لیے لکڑی لینی پڑے گی نا، تو کیوں نہ ہم ہی لے لیں اس کو. اس مسجد کی بات ہے، سب یاد ہے. ایندھن کے لیے لکڑی لینی ہوگی، پھر خریدنا ہوگا، اس لکڑی کو جو اسے ہم ہی لے لیں. تو ایک آدھ ہم لوگ لے بھی گئے، وہاں سے لے آئے. پھر کہا واپس کرو واپس کرو، واپس آئے. کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ مسجد کا جو لکڑی اس کو اپنے گھر بھیج رہے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے پیسہ دیا واپس کر دیا. بہت ایسے تو بہت چیزیں ہیں، مزدوری وقت پہ دینا، یہ کرنا. تمہارا ہادیہ مجھے بے تشویش. یہ ہمارے مشاہد تھے. معاملات کی تعلیم ویسے ہی جیسے وظائف کی تعلیم، مگر معاملات کی پہلے وظائف کی بعد میں. یہ طریقے تھانوی خانقاہ. کسی نے وظیفہ آئے تھانہ میں، وظیفہ شروع کر دیا. کہا تم نے کیوں وظیفہ شروع کیا؟ تم کو تو قاعدہ بغدادی بھی پڑھانا ہے. مجھے قاعدہ بغدادی پڑھو تب وظیفہ پڑھنا ہے. تم کو قرآن صحیح پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنے سے. بڑے بڑے علماء جاتے تھے، اس کا بھی امتحان دیتے تھے. جب ہو گیا نہیں تم سورہ فاتحہ جب نہیں پڑھ سکتے تو تم کو شیخ بنا دیا جائے. مہاراج اور یہ جو شیخ نے کہا فکر متعلق ہونے سے بچا، اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کے ساتھ ہمت اس قدر متوجہ ہو اس میں استغراق کی نوبت آ جائے، یہاں تک کہ اور کسی شے کی گنجائش نہ رہے. یہ وہ حالت ہے کہ دوری کی موجب ہے، اللہ سے دوری ہو. ہمارے ماں مجھے اللہ ندوی تھے، وہ بہت سناتے تھے. اچھا قصہ دے ایک اور سنو قصہ. مدرسہ ہے نا وہاں اعظم گڑھ میں، مدرسہ علامہ شبلی وغیرہ مدرسہ ہے نا، اس کے محتمم تھے. بول رہا ہوں تو اس کے محتمم کچھ دور پر رہتے تھے. تو وہاں کا آدمی کیا مدرسے کا کہ لڑکے کھائیں گے کیا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا اس لیے آیا ہوں میرے پاس کئی میل، اللہ مجھ سے قریب تھا، اس سے مانگنا چاہیے تھا. وہاں مجھے اللہ ندوی کو سناتے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ علامہ شبلی کا اللہ مجھ سے قریب تھا، وہاں سے مانگنے گئے. بزرگوں نے اللہ کی طرف رجوع اللہ. ہاں پر آئی ہاں انہوں نے کہا اسی ذلت ضروری، کیونکہ جب مخلوق سے طمع ہوگی تو خالق پر وثوق نہ ہوگا. یہ خانقاہ مضبوط کر کے خانقاہ ہوا ہے. یہ چیز بھی خانقاہوں میں داخل ہے، صرف وظیفہ نہیں ہے. دل کو درست کرو، دل کا رخ درست کرو، اللہ کی طرف رخ درست کرو. اے اللہ رزق کے باعث مخلوق کے روبرو ذلیل ہونے سے بچا. سو جاننا چاہیے کہ جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور دولت عقل سے کم نصیب ہو اس کے لیے ذلت ضروری ہو، ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو مخلوق سے طمع ہوگی اور خالق پر وثوق نہ ہوگا.
بہترین کتاب تصوف تھی، حضرت تھانوی ترجمہ کیا. حضرت حاجی صاحب نے کہا وہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. تو میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ سب مولوی سے نہیں کہا ترجمہ کر دو، ہر مولوی تھوڑی ترجمہ کر دیتا. تو خود دیوبند کے سب سے بڑے عالم کہتے ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. مکے میں کیے، اور مکے میں انہوں نے دیکھا آپ ہی نے دیا تھا. میں کہا یہ کتاب پھر ہم نے ڈھونڈوایا، عربی میں گئی اس کا 2 بجے رات میں ملا، پھر ترجمہ کیا ہم نے. معلوم ترجمہ کیا اور کہاں یہ سب رکھ دیا ہے. یہ ہم یہ ترجمہ ہے ہی ہے. تلخیص کے دیکھیے. چلیے، سو جاننا چاہیے کہ جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور دولت عقل سے کم نصیب ہو اس کے لیے ذلت ضروری ہے. یہ علم ہے کسی درجے میں ہم لوگوں کو حضرت کی خدمت میں رہنے سے. اللہ کا شکر. اندر ایرامی خراش ہوتے تمہیں تلاش تا دم آخر دم فارغ مباش. کیونکہ اس کو مخلوق کی تمام خالق، جب مخلوق سے تما ہوگی تو خالق پر وثوق نہیں ہوگا. ایک آدمی جا رہا تھا حضرت تھانوی کہیں گاتے بجاتے جا رہا تھا. اب وہ قحط کا زمانہ تھا. قحط کا زمانہ. ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی سب لوگ تو پریشان ہے قحط کی وجہ سے، تم گاتے بجاتے جا رہے ہو. کہا تم کو نہیں معلوم کہ ہمارے مالک کے نزدیک اتنے کوٹھی دھان ہے، ہم کو کیا پرواہ قحط ہوتی. چیخ نکل گئی ہوگی. اس کو اپنے کوٹھی کے دھان پر مالک کے اتنا بھروسہ. تم کو اللہ رب العزت جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس پر وثوق نہیں، تم کو چیخ نکل گئی. میرا خیال ہے کہ میں سہارنپور گیا تھا تو میں نے بیان کیا، علماء تھے بہت، سبھی بڑے تھے. میں بھی ہمت کر کے بیان کر دیتا ہوں. اب مدارس العلوم کے سب علماء مجھے بڑے سے بڑے طالب علم آدمی. اللہ کا بیان کر علم کی راہ بحق رہنمائی ہے. جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور دولت عقل سے کم نصیب ہو، جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور دولت عقل سے کم نصیب ہو، اردو ٹھیک ہے کہ نہیں تو بتا بات آدمی جوڑ دوں، اس کے لیے ذلت ضروری ہے. ماتھانی پر ایک یہ بھی تھا دوسروں کا کہ ان کو اردو لکھنے نہیں آ رہا، یہ بھی تھا والا. تو حضرت جب سنا سے کہو دیکھو یہ اردو نہیں ہے، کسی حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں اردو، کیونکہ اس کو مخلوق سے تما ہوگی اور خالق پر وثوق نہ ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے قسمت ازلی کو نہیں دیکھا. اور اس کے صادق الوعد ہونے کا یقین اس کو نصیب نہیں ہوا. حضرت کو بڑا احساس ہے اس کا. یہ مکان جب خریدا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی 25,000 کا مکان ہے جو حضرت کا، اس وقت تو کروڑ 2-4 کروڑ کا وہ مکان ہے. لیکن اتنا بھی الہ آباد کو نہیں تھا کہ 25,000 میں اس کو خرید سکتا. حضرت نے ارے شور ہو گیا کہ بہت مالدار پیر آیا ہے. یہ دوسری چیز ہوگی، بہت مالدار، بہت مالدار. اسی زمانے سے ہم لوگ مالدار مشہور ہو گئے کہ 25,000 کا جو خرید لیا ماشاء اللہ صاحب نے. اب تو واقعی کتنا ہے. بہرحال حضرت نے خریدا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اب میں جانتا ہوں کہ کیسے کیسے ادا ہوا، میں ہر چیز جانتا ہوں. اللہ کا 3 مخلوق تھا. اس نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا مکان لے لیا، مخلوق ہم بطور قرض آپ کو اتنا دیتے ہیں. ہم اسی بات کرتے تھے. میں دیکھو مجھ کو اس کے اس کہنے سے بہت خوشی ہوئی. حسن مدین کے تھے. اگر وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں ہدیہ، اتنی خوشی نہیں ہوتی
اتنا اس کی سمجھداری پہ خوشی ہوئی کہ کہا میں اتنا 2000 4000 میں بطور قرض آپ کو دیتا ہوں. پھر اس کو ادا کیا. ہدیہ آتا تھا 200 400 مجھ کو دیتے ہوئے ادا کر دو ادا کر دو. سب نے کہا خیر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے قسمت ازلی کو نہیں دیکھا اور اس کے صادق الوعد ہونے کا یقین اس کو نصیب نہیں ہوا. اس لیے مخلوق کے آگے تملق کر کے ذلیل ہو گیا اور ان کی لو لگا کر ان کو لپٹا امیر کو. اور یہ سزا اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا. اس کو ہم لوگ کچھ سمجھتے نہیں. روپیہ مل گیا چاہے غافل ہو یا کچھ ہو، یہ ہے نا کہ نہیں بڑی بات. اگر تم نے دین بیچ کر کے روپیہ کما مل گیا تو بہت گھاٹا ہے. بس دوسروں حیات دنیا بل آخرت خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اس کی لو لگا کر ان کو لپٹا، لو لگا کے اسے. اور یہ سزا اس کی ہے کہ اللہ سے غافل ہو گیا. اب کیا کتنی غفلت ہو، روپیہ تو مل گیا، الٹ گیا، مقصد ہی الٹ گیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے نہ مال برا ہے، مال برا نہیں ہے، لیکن مال کو حضرت بہت کہتے تھے اپنی برادری کے لوگوں سے، کہا دیکھو میں دنیا کا کچھ چھوڑاتا نہیں تم سے. بہت برادری کے کوئی ہوگا بھی نہیں سنے گا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے بہت. ماں بغیر سب لوگ جاتے تھے حضرت کے چھوٹے تھے لیکن جاتے تھے، محبت کرتے تھے. کہا میں دیہاتیوں سے کہتے میں دنیا چھوڑاتا نہیں، بس یہ کہتا ہوں کہ دنیا کو یہاں رکھو اور دین کو یوں رکھو. بس دنیا کو نیچے رکھو اور دین کو اوپر. میں چھوڑاتا نہیں. بہت سنا ہم نے خود. میں یہ نہیں کہتا برادری کے لوگوں سے کہتے، میں کہتا ہوں کہ دنیا چھوڑو نہیں، دنیا لو، کیونکہ وہ قوام زندگی ہے. بہرحال وہ مخلوق کے آگے تملق کر کے ذلیل ہوا اور اس کی لو لگا کر ان سے لپٹ گیا. اور یہ سزا اس کی ہے کہ اللہ سے غافل ہو گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. مالدار تو ہو گیا، اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ بھی سخت ہے. تھامی ترجمہ کرتا. اگر اس شخص کا ایمان اور توکل صحیح ہوتا تو یہ اس سے معزز ہوتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اگر اس کا دل ٹھیک ہوتا تو اس کو پیچھے نہ رکھتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ، یعنی اللہ کی عزت ہے اور رسول کی یا مومن کی. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں، اور کسی سے عزت نہیں لیتا، کیونکہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ کے ہاتھ میں اور وہی عزت والا ہے. اس کے سامنے کوئی عزت والا نہیں، اور وہی عزت دینے والا ہے، کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں. سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی، اور تقوی جو ایسا ہوگا تو عزت کس سے ملے گا؟ اعتماد اللہ. اور توکل کی وجہ سے ہے، پر اس کو خالی نہیں، اس کو ذلت کہا. جو کوئی ملا اللہ دیا نہیں، کیونکہ اس کو اپنے اوپر اپنی قسمت میں سچا بھروسہ ہے اللہ، اور اس کو غم نہیں، کیونکہ اللہ کی منت پر اس کو پورا اعتماد ہے اور وہ ارشاد خدا بندی کو سن رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، اچھا ترجمہ ہے. سو مومن کی عزت اس میں ہے. تو ہم مولویوں سے کہتے ہیں کہ اس سے ترجمہ کرو تب مولوی بنو گے. ٹھیک ترجمہ کرنے لگنے تو میں گجرات میں کہا تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا. میں نے کہا یہ نہیں خالی بڑے مدرسے میں
ایسا ترجمہ کرو. بلا تکلف حضرت حاضر نے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. ماتھا نے لکھا ہے کہ اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن شیخ کا حکم تھا اس وجہ شروع کر ترجمہ کہتا ہے. خود شیخ الہند ہے آ گیا ہے کہ اس کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. معلوم لے گئے اس کو کہ ہم لوگ بھی پڑھیں کہ ہمارا سمجھ میں نہیں آتی, ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وثوق کرے. اس کا ایمان نہیں مانتا کہ وہ اپنی حاجت غیر رب کی طرف لے جائے یا اپنے قلب کو ماسوا کی طرف متوجہ کرے. اس بات سے بعدوں نے کہا ہو جو مومن اس کو ہے قطر حرام رکھے اوروں سے جو امیدیں آتا. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی اس پر بڑا احسان کیا اور اس پر کامل انعام فرمایا. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلط عنایت سے یہ دیکھیں کچھ نہیں دیا, ایمان تو دیا کتاب عمدہ وغیرہ. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلط عنایت سے, خلط ایمان سے, خلط معرفت سے, خلط طاعت سے, خلط سنت سے اور یا سے مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کے اس کو میلا نہیں کیا, غیروں پر میلا نہیں کیا. جو اللہ نے دیا تھا تم کو اس کو محفوظ رکھا ایمان کو. حضرت شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے کو میل کچیل سے صاف رکھ. اے علی ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلط ایمان سے نوازا ہے. کہا اب کپڑے کہا کون سے کپڑے ہم کو آپ نے دیے؟ کہا تو خلط ایمان سے جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلط ایمان سے, خلط معرفت سے, خلط توحید سے, خلط محبت و عنایت سے, خلط معرفت, خلط ایمان, خلط معرفت, خلط توحید, خلط محبت عطا فرمایا ہے. شیخ کہتے ہیں اس وقت میری سمجھ میں آیا وہ سیابہ کا فطاہر. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مطلب سیابہ کا کیا ہے. کپڑا تو ایک یہ کپڑے کون ہے؟ تو اس کو خلط ایمان, ایمان کا لباس, معرفت کا لباس, توحید کا لباس, محبت کا لباس عنایت فرمایا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ وہ سیابہ کا فطاہر جو ہے اپنے کپڑوں کو پاک کرو. تو ہم لوگ سمجھیں کہ قمیص آ رہے ہیں مطلب کہ یہ بھی پاک رکھو, پاجامہ بھی رکھو, ٹوپی بھی پاک, یہ وہ سیابہ کا فطاہر. بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی, اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا, اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا, اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا, اور اگر نافرمانی ہوگی تو ادھر کرے گا تو مقبول ہوگا. اور جان تو تجھ سے اللہ کی محبت ہو کہ سالک کے آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا, ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کو بھی زینت نہیں ہے. ایمان کے زیور اگر نہ پائے. اور جان تو تجھ پر اللہ کی مہر میں ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی زینت نہیں ہے. اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے, جتنا دلہن کو ضرورت ہے اس سے زیادہ. جیسے جان کو پانی کی, اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے. تم کو ایمان کی زینت دیا ہے, اس کو باقی رکھنے کی فکر کرو.
اور اسے نہ چھینا جائے، ایسا کوشش کرو کہ چھینا جانا ہے۔ ایک واقعہ ہم بہت سناتے تھے، حضرت سناتے تھے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا، میں پریشان ہوں۔ بہت کئی مرتبہ سنا حضرت۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا جسمان سے کوئی چیز میرے سینے سے نکلی اور درخت پر بیٹھ گئی چڑیے کی شکل میں، اور وہاں سے میری طرف متوجہ ہو کے بول رہی ہے۔ کتنی مرتبہ سنا ہے وہاں، بہت ہی ادھر سے سناتے تھے۔ عارف سے پوچھا کہ حضرت یہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے سینے سے کوئی چیز نکلی اور درخت پر بیٹھ گئی اور ہماری طرف دیکھ کے بول رہی ہے۔ کہا دیکھو تم نے کوئی بات ایسی کی ہوئی، اللہ نے نعمت ایمان سے تم کو خالی کر دیا، سلب کر دیا۔ وہ چیز جو سے نعمت ہے، اور وہ جو درخت بیٹھ کے تمہارے دیکھ کر کے بول رہی ہے وہ تم کو چڑھا رہی ہے کہ تم ناقدر کے درمیان میں تھی، اللہ نے تمہارے سینے سے نکال کر کے یہاں باہر کر دیا، تم رو اپنی نعمت کے سلب ہونے پر۔ بہت سناتے ایمانی چیزیں جو سناتے ہی رہتے تھے، اس کو بہت سناتے۔ جو نعمت دیا ہے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، اور وہ اس کو محفوظ تو زیبا ہمیشہ اس کے پاس ہے۔ ایسا کرو کہ یہ نعمت ہمیشہ اور اس سے نہ چھینا جائے، اور جو خلط عنایت کو میلا کر دے گا، اور جو خلط عنایت کو میلا کر دے گا تو مناسب کو اس کے پاس نہ رہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا چھین لیا اللہ، ٹھیک ہے۔ سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہیں مخلوق سے میلا مت کر، سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہیں مخلوق سے میلا مت کر، اور سوائے رب العالمین کے کسی پر اعتماد مت کر۔ اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی، اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اس سے دوام نہیں، عزت بھی دائم نہ رہے گی۔ ایک پادری نے مجھ کو اپنا شعر سنایا، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار۔ یہ مضمون پورا ہے، کتاب میں بہت سے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت تھانوی کا وہ طریق اسی پر ہے۔ بہت سی چیزیں پائے گئے کہ یہ اصول بنائے اس کی وجہ سے بنایا، تو اس کو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کیا۔ کتاب ہے شیخ ابن اسکندری کی، ترجمہ ہے مولانا تھانوی کا۔ کس کے حکم سے ہوا؟ عالم ربانی حاجی امداد اللہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت دے، معارف علوم و معارف سے ہمارے سینے کو منور فرما دے، شاداب فرما دے، اور عمل کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے درگاہ میں اس علوم و معرفت کو لے کر کے جانے کی توفیق فرما۔ ربنا تقبل منا، ماشاء اللہ آپ حضرات مخلص ہیں، طالب ہیں، آپ کی برکت سے یہ مجلس بھی قبول ہوگی انشاءاللہ، ہم سب لوگ اس کے فوائد سے محظوظ ہوں گے۔ ربنا تقبل